بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ عزیز ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چینل ہمارا اسلام کے متعلق ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل پاک اردو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ناظرین گرامی، اس دنیا پر تمام انسان حسب معمول پر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے اور مزدور اپنے گھر کو واپس جا رہے ہوں گے۔ وزیر اپنے تخت پر دراز ہوں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہوں گی اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک اور شام آئے گی جو سارے عالم پر چھا جائے گی۔ حسب معمول دنیاوی کام جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک خوفناک آواز آئے گی۔ وہ اتنی خوفناک ہوگی جسے سن کر تمام انسان اپنے کاموں کو بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جو زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے اور مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن اس دن ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی اور اس وقت پوری دنیا پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے خوبصورت گھروں کو اپنی آنکھوں سے گرتا دیکھے گا۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا اور اللہ تعالیٰ روز قیامت سورج کو انسانوں کے قریب کر دے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے اور سورج کے مابین 4000 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا۔ لوگوں کا حشر ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا اور وہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے اذار بند تک کی جگہ پسینہ بہہ رہا ہوگا۔ کچھ کے منہ اور کان تک کے پسینہ بہہ رہا ہوگا، ان کی لگام بن رہا ہوگا۔ ایسا قیامت کے دن کی پریشانی اور ہولناکی کی وجہ سے ہوگا۔ اس دن فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ رہے ہوں گے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے، اسرافیل سے بھی کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، جبرائیل بھی مر جائے، اسرافیل بھی مر جائے، اے اللہ ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ عزیز ناظرین، ایک اور خوفناک منظر ہوگا۔ اوپر اللہ ہوگا، نیچے عزرائیل ہوگا۔ عزرائیل بھی خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، اے عزرائیل، اب کون ہے باقی؟ عزرائیل کہے گا، اے اللہ، اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ پھر اللہ کہے گا، اے عزرائیل، اب تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ فرمائے گا، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی اور بس صرف اللہ ہی باقی رہے گا۔ یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے۔ عزیز ناظرین، اس ٹوٹ جانے والی دنیا سے عبرت حاصل کریں اور اس کی ہرس چھوڑ دیں۔
اس دنیا کے دیوانے نہ بنو، کیونکہ اس دنیا کے دیوانوں کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اسی لیے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔